دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ تعالی نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حدیث سے یہ ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کرام کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جہنم کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی یہ روایت کے مطابق دجال کا خارج مشرق سے ہوگا۔ صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکار میں زیادہ یہودی ہی ہوں گے۔ اگر عیسائیوں کی داستانوں کو سنا جائے تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ دجال ایسے گھر میں پیدا ہوگا کہ جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی نجات دہان یہودی ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ عام انسان کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پر اسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتائے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز کرتوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا، اور دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بس آئے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبیلہ تعمیر کرے گا۔ مزید ان کے عقیدے کے مطابق وہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کرے گا، ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ یہ سلطنت اسرائیل کی سرحد سے عراق کے دریا فرات سے ہوتی ہوئی مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنے بھائی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کے بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا۔ جبکہ ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت و طاقت کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی، اور دنیا کے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہودیوں کو اس نظریے کے برعکس ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ میں اب بتاتا چلوں کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہٰذا آج دنیا جتنی بھی بدمنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنا مسیح کو دنیا پر حکمران دکھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور گبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، ایسے لگے گا کہ جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں گے۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی گردن اور پیشانی بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، اور تو اور ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔